پوائنٹ آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ نہیں ہے, لیکن عمران خان تو جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں نے تو وہاں پہ جا کے اسلاموفوبیا کی بات کرنی ہے پوٹن کے ساتھ, اور پوٹن نے تو اس کے ساتھ میں یہ بات کروں گا. اور دوسرا سر اس پہ بھی کمنٹ کیجئے گا, جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ نریندر مودی صاحب کے ساتھ ٹی وی ڈائلاگ چاہتے ہیں. ابھی وہ رشین ٹی وی کو ایک آرٹی کو انٹرویو دے رہے تھے, جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ بڑا ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہ وہ کیا ہے, اور میڈیا نے بھی اس کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے کہ دیکھیں کہ جی یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈائلاگ کی ٹی وی ڈیبیٹ کی بات کر رہے ہیں, اور نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ ظاہری بات ہے رسپونڈ نہیں کریں گے اس کو. تو آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں, کیا اس طرح وزرائے اعظم یہ دیتے ہیں چیلنج دوسرے وزرائے اعظم کو, یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی شاید پبلک کی اٹریکشن کے لیے ہے, یا لوگوں کو بتانے کے لیے ہے کہ دیکھو نریندر مودی کو میں نے کہا اور وہ نہیں آیا؟ ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ نہیں, وزرائے اعظم تو بڑی ایک ڈگنیفائڈ قسم کی جو ہے وہ ایک طرح کی پوزیشن ہے. ہائی اسکول کے بعد کوئی بھی کسی کو اس طرح کے چیلنج نہیں دیتا. یہ آپ پرائمری اسکول اور ہائی اسکول میں ایسے چیلنج دیتے رہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ درست ہیں تو آپ مجھ سے مناظرہ کر لیں, بحث کر لیں. اب یہ دیکھیں انڈیا پاکستان جو ریلیشن شپ ہے, یہ بحث کرنے سے جیتی جا سکتی ہے یا ہاری جا سکتی ہے. آپ اگر مودی صاحب کو 100 دفعہ بھی کنونس کر لیں کہ آپ نے جو ہے وہ کشمیر لے لیا ہم سے, یا آپ نے یہ کام کر لیے, تو وہ مان جائیں گے کہ ٹھیک ہے آپ واپس لے لیں چونکہ آپ سچے ہیں. یہ کو کرنے کی بات ہے. یہ ڈپلومیسی کی جو ABC ہوتی ہے اس میں آپ کو پتہ ہے لینگویج کیا استعمال کی جاتی ہے. اب یہ کہنا کہ ہم سچے ہیں اور ہم آپ کو ٹی وی پہ ہرا سکتے ہیں, یہ بہت بڑی امیچور قسم کی سٹیٹمنٹ ہے. اور اس کو میں وہی اگین یہ کہوں گا کہ ان بیکمنگ آف اے پرائم منسٹر کبھی کوئی اس طرح کا چیلنج نہیں دے گا. وہ جو سیانے لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کے ساتھ بھی آرگومنٹ جیت سکتے ہیں, آرگومنٹ جیتنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, لیکن آپ اس بندے کو لوز کرتے ہیں. آپ نے اگر ہندوستان کے ساتھ کو تعلق بنانا ہے اور اپنے معاملات ریزالو کرنے ہیں تو اس کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ مودی صاحب کو یہ بتائیں کہ میں آپ سے زیادہ ذہین ہوں یا میرے پاس آپ سے بڑا آرگومنٹ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں کہ بھائی صاحب ہم ایک ہی قسم کے لوگ ہیں, ہمارے مسائل کافی حد تک جڑے ہوئے ہیں, اور ہم نے یہ آپس میں جو سینگ اڑائے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو آپ جو ہے وہ مہربانی کر کے تو اس کو حل کریں, کہ اس کی بجائے آپ یہ کہیں کہ ہم سچے ہیں تو آپ لیٹ جائیں. یہ کون مانتا ہے بھائی اس دنیا میں سچائی اور جو جھوٹ کی لڑائی ہے وہ کون سی؟ آپ ذرا مجھے دیکھا ہے نا, پہلی جنگ عظیم سے شروع کریں گے, کون کس جنگ میں سچائی پہ تھا اور کس میں جھوٹ پہ تھا, اور اس کا ڈیسیجن کیا ہوا تھا. یہ ان چیزوں پہ تھوڑے یہ میرٹ بنتے ہیں. یہ تو بہت بڑا پرابلم ہے. جب آپ اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو آپ مزید اپنے خلاف جو ہے وہ ایک طرح کی رائے ڈیولپ کرتے ہیں دوسرے فریق کی, جو کہ ہندوستان کی شکل میں ڈیفینیٹلی کروڑوں ہندوستانی ہوں گے جنہوں نے اس کو ڈس لائک کیا ہوگا کہ جی یہ دیکھیں جی اب یہ کیا بات ہو گئی کہ ہمارے ساتھ ٹی وی پہ بیٹھ جاؤ. جس طرح مولوی مناظرے کی دعوت دیتا رہتا ہے بریلوی دیوبندی کو اور دیوبندی بریلوی کو, یہ کوئی مناظرے کی بات ہے؟ یہ زندگی کے فیکٹس ہیں, اور یہ اس طریقے سے نہیں جیتے جا سکے مناظرہ کر کے. بالکل سر, یہ اسلاموفوبی والے بھی کمنٹ کر دیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے پتا چلا کہ 2-3 اہم باتیں وہاں پہ کرنی ہے عمران خان صاحب نے, ٹریڈ کے حوالے سے, افغانستان کے حوالے سے, لیکن اسلاموفوبیا کیوں پٹن؟ کیا آپ بہت سارے میں ویسٹرن اسکالرز کو جانتا ہوں بھی ہوں اور میں نے ان کو سنا بھی ہے, بات بھی ہوئی ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی کھیل کھیلیں گے پٹن, اور جس میں سے ایک کھیل یہ ہے کہ وہ اسلاموفوبیا کی ڈیبیٹ کے اوپر عمران خان کیونکہ آلریڈی ویسٹ پہ بڑے اٹیک کر رہے ہیں, تو اس پہ وہ پٹن صاحب اسلاموفوبیا کی بحث ڈال کے تو مسلمانوں کے جو کنفیوز قسم کے لیڈر ہیں ان کو ساتھ میں لانے کی کوشش کریں گے. حالانکہ پوٹن کا تو اسلاموفوبیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, نہ ادھر تو کوئی فریڈم آف سپیچ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی بندہ بات کر سکے. نہیں دیکھیں, روس کا اور خصوصاً پوٹن کا ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس تو اسلامک ٹیررسٹ اور ایکسٹریمسٹ قوتوں کے ساتھ تو ہے نا. چیچنیا کا جو اتنا بڑا مسئلہ اتنا عرصہ چلتا رہا, اور خود جو ایکس سوویت یونین میں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی, اور روس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنے نمبرز ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اس طرح کی کسی چیز میں جانے کے لیے تیار ہوگا جو کہ یہ روس کے لیے بھی ایک پرابلم پیدا کر سکتا ہے. آپ اگر یہ بلیو کرتے ہیں کہ واشنگٹن DC میں یا سٹی آف ٹورانٹو میں یا سٹی آف لنڈن میں جو ہے
وہ کسی مسلمان کو اسلاموفوبیا کا سامنا ہے تو آپ روس کو کیسے ایگزمپٹ کر سکتے ہیں؟ روس جو ہے وہ ان ملکوں کی نسبت فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف تھاٹ، ریسزم اور ان چیزوں میں کم از کم 100 سال پیچھے ہے وہاں کی سوسائٹی. اور اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ یہاں جو بھی مسلمان ہیں 35 ملین 40 ملین وٹ ایور دا نمبر میں بھی، آئی ایم ناٹ شیور، وہ ان کو کوئی اسلاموفوبیا کا پرابلم نہیں ہے، تو وہ آپ کی طرف سے ہو کے تو واشنگٹن کو یا لندن کو بتائیں گے کہ اسلاموفوبیا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کا کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک ڈیزاسٹر جو ہے اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں اسلاموفوبیا کے نام پہ، جو سٹارٹ کر دیا عمران خان صاحب نے. مسلمانوں کے لیے وہ جہاں کہیں بھی بیچارے سکون سے رہتے تھے وہاں بھی اب ان کو مختلف قسم کے فیکٹرز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑیں گے، چونکہ آپ ایک ایسی بحث چھیڑ رہے ہیں جو حقائق سے متصادم ہے. اس کے لیے بہت ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ایجوکیٹڈ قسم کی سوسائٹی کی ضرورت ہے، جہاں لوگ اتنے زیادہ ویل انفارمڈ اور ویل ٹالرنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ ریلیجن کو، ریس کو، ایسی چیزوں سے ابو ہو کے تو سوچنا شروع ہوتے ہیں. یہ ہر سوسائٹی کی بس کی بات تو نہیں ہے، اور جس سوسائٹی میں اگر وہاں پہ کوئی تھوڑی بہت ٹالرنس ہے بھی تو وہ سوویت یونین کی ایجوکیشن کی وجہ سے ہے، چونکہ سوویت یونین میں یہ ایک بہت ہی سیکولر قسم کی اور ہائی ویلیوڈ ایجوکیشن جو ہے اس کو کہتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثلا کیوبا ہے، کہ کیوبا میں لاطن امریکہ یا ساؤتھ امریکہ یہ جتنی کنٹریز کانٹیننٹ ہے اس میں سب سے کم ریسزم ہے. وہ کیوں؟ حالانکہ وہاں ہر دوسرا تیسرا آدمی کالا ہے یا وائٹ ہے یا اس طرح. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ہیومنسٹک اور سوشلسٹ پرنسپلز پہ قائم ہے، اور وہ جو ہے بچوں کو اسکولوں میں بتاتے ہیں کہ یہ ریسزم، یہ چیزیں جو ہیں کیا ہیں اور ان کو کس طریقے سے مخالفت کرنی چاہیے. تو وہاں چلیں ایک بات ہے. اب روس جیسے ملک میں جو کہ ایک بہت ہی رف قسم کی کنٹری ہے مختلف حوالوں سے، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزوں میں، وہاں آپ کو کوئی اسلاموفوبیا نظر نہیں آتا. تو اس کو ساتھ لے کے تو آپ ویسٹ پہ حملہ کریں گے کہ جی ادھر کو بڑے اسلاموفوبسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان کو جو ہے وہ سبق سکھاتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کیا ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ ہیں پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے، ان کے ووٹ پہ نظر ہے عمران خان صاحب کی. تو وہ ووٹ بھی الٹیمیٹلی جو ہے ان کو نہیں ملے گا، جو جس طریقے سے حالات جا رہے ہیں وہ بھی کسی فنڈامنٹلسٹ فورس کو ہی ملے گا، انلیس کہ عمران خان صاحب نیکسٹ سٹیپ میں کسی فنڈامنٹلسٹ سے بھی بڑے فنڈامنٹلسٹ ہو جائیں تو یہ دوسری بات ہے. جی بالکل صحیح ہے سر. دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا وزٹ ہوتا ہے عمران خان صاحب کا، اور ویسٹرن ممالک سے اس کے حوالے سے کیا رسپانس آتا ہے، اور پرٹیکولرلی یہ جو بات انہوں نے مودی صاحب کے حوالے سے کی اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو بات کی ہے اس کا بھی ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو پتہ چلے گا، کیونکہ اس وقت ساری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ ماسکو اور پوٹن کی طرف ہیں، اور ظاہری بات ہے عمران خان صاحب میں کافی اس میں جو ہے وہ لائم لائٹ میں آنے کے چکر میں ہے. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب، بہت شکریہ.